بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، ایک سلسلہ شروع ہوا ہے ماشاءاللہ سے قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کے مضامین کو بیان کرنے کا، تو اس سلسلے میں آج جو ہماری صورت ہے سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء بھی ماشاءاللہ سے مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ عربی میں عورت کو نساء کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں عورتوں کی خواتین کے جو بہت زیادہ حقوق ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام جو ہے وہ سورہ نساء رکھا گیا۔ سامعین محترم، سورہ نساء کے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے قرآن کے قاری تھے، قاری قرآن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا۔ ارشاد فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ عرض کرتے ہیں میں نے سورہ نساء کی پڑھی آیات، اور جب اس آیت پہ پڑھا جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ ہؤلاء شہیدا۔ اس آیت کا مطلب دیکھیں تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب آپ کو ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی عطا کا ذکر تھا اپنے محبوب پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا کہ بس رک جاؤ، یہی کافی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں مبارک میں آنسو تھے۔ یہ اللہ کی عطا کا ذکر تھا کہ جب قیامت ہوگی تو تمام انبیاء اپنی امتوں کی گواہی دیں گے، اور انبیاء کی گواہی کون دیں گے؟ وہ میرے آقا مدینہ کے تاجدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو یہ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 41 ہے جس میں حضور کی یہ شان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ سامعین محترم، قرآن چونکہ حضور پر نازل ہوا ہے تو ہر آیت کا کوئی شان نزول ہے، اور ہر آیت حضور پر نازل کی گئی ہے، تو اسی لیے ہر آیت کا جب شان نزول ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حضور کی جو شان ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے فرض علوم بیان کیے ہیں۔ فرض علوم جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، ہر لحاظ سے جتنے بھی علوم ہیں جو ایک عام نارمل انسان کو چاہیے ایک زندگی بسر کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اور انسان ہونے کی بھی حیثیت سے، تو وہ سب اس میں بیان کیے گئے ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں۔ جیسے فرمایا گیا نا سورہ نساء اور مائدہ یہ مردوں اور عورتوں دونوں کو پڑھنی چاہیے، بہت سے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ حکمت کیا ہوتی ہے کہ عقل مند دانا بندوں میں اس کا شمار ہوگا، کیونکہ یہ تینوں وہ صورتیں ہیں جس میں بے شمار مردوں اور عورتوں کے قوانین اور جو فرض علوم ہیں اور بے شمار عقائد کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ سب اس میں ماشاءاللہ سے بیان کر دی گئی ہیں۔ سامعین محترم، آگے چلتے ہیں۔ سورہ نساء کے مضامین کون کون سے ہیں؟
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں خواتین کے حوالے سے بات کی گئی ہے، یتیم بچوں کے حوالے سے اس میں بات کی گئی کہ بچہ کوئی یتیم ہو جائے اور تمہارے پاس اس کا مال آ جائے تو تم نے اس مال کو کس انداز میں خرچ کرنا ہے. یہ نہیں کہ سارا مال اس کا ہڑپ کر جانا. جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں نا، اور یہ بچہ تو ہم ہی پال رہے ہیں نا، تو سارا مال اس کا ہمارے پاس ہی آ گیا تو ہمارا ہی ہو گیا. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا. اس کے بھی بے شمار احکامات جو ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا. یتیموں کے مال ناحق کھانے پر بھی سزا جو ہے نا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، سختی سے بات کی گئی نا. اسی طرح عورتوں کا جو حق مہر ہوتے نا، حق مہر، اس کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا. حق مہر کے بھی جو احکامات ہیں وہ بھی واضح کیے گئے. آج کل لوگ تو کہتے ہیں نا جی شرعی حق مہر ہونا چاہیے بس، اور جی 11 روپے ہونا چاہیے شرعی حق مہر. سامعین محترم، 11 روپے کسی بھی شریعت میں نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل بھی نہیں فرمایا کہ 11 روپے شرعی حق مہر، اور جی ہم بڑا شریعت کو مانتے ہیں، اور جی 11 روپے اور 50 روپے کافی ہیں. تو ایسا بالکل بھی شریعت پہ نہیں ہے. عموماً لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بیٹی والوں سے جہیز مانگتے وقت تو شریعت یاد نہیں آتی. ایسے ہی ہے نا، بیٹی والوں سے جہیز مانگتے وقت، گاڑی مانگتے وقت، بنگلہ مانگتے وقت، پیسہ مانگتے وقت تو تب شریعت کے اصول و ضوابط یاد نہیں آتے. لیکن جب حق مہر اپنے پلے سے جانا ہے لڑکے والوں کے تو وہ بڑا یاد آ جاتی ہے شریعت. تو یہ دونوں لوگوں کو شریعت اصل یاد کرنے کی ضرورت ہے جو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. اندازہ کریں، حق مہر مرد نے دینا ہوتا ہے اور لازمی دینا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ اپنی بیوی کو چھو بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اندازہ کریں، تو یہ کتنی غلط بات ہے جو ہمارے علاقوں میں مشہور ہے کہ جتنی جس کی استطاعت ہے وہ ہے اس کے لیے شریعت کا حکم. اس کے لیے شرعی حق مہر وہ ہے جتنی اس کی استطاعت ہے. اگر وہ فی زمانہ اس کی استطاعت جو ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہے وہ دے سکتا ہے، اگر وہ 10,000 دے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے گناہ ہے. اگر اس کے بعد 2 لاکھ 5 لاکھ کی استطاعت ہے تو وہ اتنا دے. صحیح ہے، یہ نہیں کہ صرف 10-11 روپے دے کے تو آپ جان چھڑا لیں، تو یہ بھی غلط بات ہے. بہرحال اس کے بے شمار احکامات ہیں وہ اس میں علماء کرام میں تفاسیر میں بھی کھول کے احادیث کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. پھر میراث کے حوالے سے، میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے ہیں. میراث پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ عورتوں کو میراث تو خیر دی ہی نہیں جاتی تھی، بے عورت کو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، مطلب کوئی احترام تو تھا ہی نہیں نا. مطلب ایک جانور سے بھی بدتر سلوک جو تھا، جانور کے ساتھ سلوک اچھا ہوتا تھا، عورت ذات کے ساتھ کسی بھی حوالے سے سلوک اچھا نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ خواتین جو آج کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، عورتوں کے حقوق، تو یہ اصل میں قرآن نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں. ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری خواتین جتنا بھی سجدے کریں، جتنا بھی درود و سلام پڑھیں حضور کی ذات مقدسہ پر، اتنا ہی کم ہے کہ میراث میں عورت کا حق جو ہے وہ مقرر فرما دیا گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں جناب ہمیں کام تو زیادہ کیوں دیا. اس کے بھی بے شمار حکمتیں ہیں. جب اللہ اس کے رسول جتنا دے رہے ہیں اس پر راضی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اپنی طرف سے اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا چاہیے. شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ دے تو رہے نا آپ کو. پہلے تو بالکل ہی مار دیا جاتا تھا، عورت کو ہی مار دیا جاتا تھا، نہ عورت رہے گی نہ اس کے حقوق رہیں گے. تو ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مساہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے. ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بھی بیان کیے گئے، اور نافرمان عورتوں کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا. ذرا غور کریں کہ جن کے ساتھ ہم لوگ شادی نہیں کر سکتے ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور جن کے ساتھ وقتی طور پہ شادی نہیں کر سکتے، بعد میں کر سکتے. جیسے 2 بہنوں کے ساتھ اکٹھے شادی ایک ٹائم میں نہیں ہو سکتی ہے. ہاں اگر جس کی صاحب کی شادی ہے وہ بہن انتقال کر گئی ہے تو پھر دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے. تو وقتی طور پہ کچھ رشتے جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ حلال ہو سکتے ہیں. تو وہ بھی احکامات جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے. مطلب عورت کی عزت احترام کرنے کے جو معاملات ہیں ماں کی حیثیت سے،
بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے اور بیٹی کی حیثیت سے، وہ سب سورہ نساء میں ماشاءاللہ سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت نافرمان ہے اپنے شوہر کی، مطلب آپ ایک بیوی ہے لیکن وہ اور مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، یا وہ غلط برائیوں کی طرف گامزن ہے، یا برائیوں کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے، بے پردگی کی طرف اس کا رجحان ہے، تو اس کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے بھی جو معاملات کرنے ہیں پیار اور محبت کی یا ڈانٹنے کے، تو وہ بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ سامعین محترم، آگے چلتے ہیں۔ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور قریبی اور دور کے پڑوسیوں، اسی طرح مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم بھی اس میں سورہ نساء میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو حقوق ہیں انسانی حقوق پر مشتمل ہیں۔ انسانی حقوق کا بہترین جو قانون ہے فیملی لا، سب سے پہلے دیکھیے قرآن میں ریٹن فارم میں موجود ہے ہمارے پاس، مطلب اس سے پہلے ریٹن فارم میں کہیں پہ بھی نہیں تھا، لکھے ہوئے انداز میں، اور یہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے تو آج جو قانون دانوں کی سب سے بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ بہترین قانون دان جو لکھا گیا ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا گیا ہے۔ حالانکہ اور بھی انبیاء کرام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ لکھنے والے عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جب عدالت کی اور حقوق بیان کرنے کی بات آئی ہے، قانون بنانے کی بات آئی ہے، اور جو امپلیمنٹ بھی کروایا گیا، جو ایک ماشاءاللہ سے سارا کیا بھی گیا، اس پر عمل درآمد، اور وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کریم آقا لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور نے والدین کے بھی تمام حقوق بیان فرمائے، رشتہ داروں کے بھی حقوق بیان فرمائے، یتیموں کے بھی اور مسکینوں کے بھی، اور خود کر کے بھی دکھایا کہ کیسے ماں کا ادب کرنا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کو تو وصال ہو گیا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ادب کر کے بتایا، ان کے لیے اپنی کملی مبارک بچھا کر بتائی کہ ماں کا ادب ایسے ہوتا ہے۔ اسی طرح مسکینوں سے محبت کرنا، غرباء سے محبت کرنا، پڑوسیوں سے محبت کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے اتنے حقوق بیان فرمایا، ہمیں لگا کہ شاید وہ جائیداد میں بھی حقوق ہو جائیں گے، ان کے جائیداد میں بھی ان کا حصہ ہو جائے گا پڑوسیوں کا۔ آج تو کل لوگ تو اپنے پڑوسیوں کو ہی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، پڑوسی سے تنگ ہوتا ہے۔ تو حضور نے تو بہت زیادہ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا۔ سامعین محترم، میراث کے احکامات تفصیل کے ساتھ اس میں بیان فرمائے۔ اچھا ایک بات اس میں ذرا نوٹ کریں، اس میں وہ آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے مر جائے تو تم جو اس کی جائیداد آپس سے بانٹ لیتے ہو نا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں غرباء کو کھلا دو تو وہ اس کا اجر اس کو مرنے والے کو ملے گا، جو ہم آپس میں بانٹ لیں گے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسے کیا، اسی طرح اور صحابہ کرام نے بھی ایسے کیا، بہت سی روایات ہمیں ملتے۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مر جائے اور آپ اسے کچھ اصال ثواب کریں تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت میں اس کو پراپر بیان کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو بھی کچھ شرم و حیا کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کے احکامات کی سر عام جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کوئی مر جائے اس کو کچھ اصال ثواب کریں تو اس کو اصال ثواب ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ تر یہ پڑی ہوتی ہے، یار ابا جی مر گئے نے، اماں جی مر گئے نے، تو وراثت تے جڑی چیزاں نے آدھی کر لیا، لوگ تو چھپانے میں لگ جاتے ہیں، فائلیں چھپانے میں لگ جاتے ہیں، چیزیں سونا ان کے کڑے چھپانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے، کہ کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ابھی بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، جو ظالم ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول نہیں کرتا۔ جو خاص مقامات بھی آتے ہیں نا، خاص گھڑیاں آتی ہیں ان میں بھی۔ تو بہرحال یہ بھی سارے اس میں توبہ کی طرف کے جو معاملات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سارے اس میں سورہ نساء میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ کیسے اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہنستی مسکراتی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں کہ ان کے معاملات میں کیسے کیسے بہتری آئے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے شوہر حضرات کو بھی اور جو بیویاں ہیں ان کو بھی اس صورت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔
اور اہل علم کے پاس بیٹھ کے اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لوگ شادی تو کر دیتے ہیں نا، اپنے بچوں کو بڑی یونیورسٹیاں پڑھا دیتے ہیں، لیکن کاش ان کو تھوڑا سا اخلاق بھی سکھائیں اور تھوڑی سی تمیز بھی سکھائیں، اور وہ قرآن سے ہی آئے گی۔ تو کوشش کریں کہ جب بچوں کے بیٹے اور بیٹی کی دونوں کی خاص کر جب شادی کریں نا، تو اس سے پہلے ان کو سورہ نساء لازمی پڑھا دیں۔ ان سے پہلے ان کو شادی سے پہلے خاص کر لازمی سورہ نساء پڑھائیں، تو اب یقین کریں ان میں کبھی طلاق ہی نہیں ہوگی، ان میں کبھی لڑائی جھگڑا ہی پیش نہیں آئے گا، کہ اتنا اچھی اور پیاری فیملی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ یار آپ نے اپنی بیوی کو برا ہی نہیں کہنا آپ نے، اور آپ نے اپنے شوہر کی خدمت کو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہے اور آپ گھر کے ہر کام کرنے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید کے برابر ثواب میں عطا کرتا ہوں۔ جب یہ عورت کوئی اپنے گھر کے کپڑے دھوتی ہے یا اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے، تو یہ سوچتے کہ میرے رب کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب کوئی مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر جو خرچ کرتا ہے نا، تو وہ سب سے دنیا کا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ دنیا کا لوگ کہتے ہیں یار ہمارے رزق میں بہتری نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی، تو میں اکثر ان کو یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو محبت سے، زور زبردستی سے نہیں، محبت سے، کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ باجی میں خرچ کر رہا ہوں، ان کو اچھی چیزیں، اچھی غذا، اچھی رہائش دینا، ان کے لیے کرنا۔ تو یہ دیکھیں جب ایسے معاملات ہوں گے تو پھر آپ یقین کریں کہ معاملات اسی گھر میں پھر اللہ کی رحمت و برکتوں کا بھی نزول ہوگا۔ پھر فرمایا مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، مال کے حوالے سے بھی، اور خون جو کوئی قتل و غارت ہو جاتے ہیں نا معاملات، اور اس میں لین دین کے جو معاملات ہیں وہ سب اس میں دیکھیں۔ عدالتی کارروائیاں یہ ساری کی ساری، عدلیہ کا جو نظام ہے وہ سارا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک عادل، ایک منصف جو جج ہے، قاضی ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، پھر وکیل کیسا ہونا چاہیے، اور ہماری عدلیہ کا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے تو پاکستان کی عدلیہ کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا، کہ پوری دنیا کے جو عدلیہ کے جو ایک کیٹیگری کی جاتی ہے تو اس میں کوئی 100 سے بھی آگے جا کے ان کا نمبر آتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس، خلفائے راشدین کا دور اقدس دیکھا جائے، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے، عدل و انصاف کے حوالے سے وہ آج تک دوبارہ ویسا نہیں ہوا۔ وہ دنیا کے جو اس طرح بہترین سے بہترین بھی جو عدلیہ کا نظام چل رہا ہے نا، وہ بھی ان سے کئی گنا نیچے ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کریں، کہتے ہیں اسلام میں 2 ہی عمر ہوئے، حضرت عمر فاروق اور عدل و انصاف کے حوالے سے جن کو پہچانا جاتا ہے۔ باقی جتنے اسلامی حکمران آئے انہوں نے ان کو ہی اپنا رہنما بنایا نا، انہی کی باتوں کو لے کر آگے چلے، کیونکہ انہوں نے صحیح طریقے سے قرآن کو نافذ کیا، قرآن پاک کے احکامات کو نافذ کیا۔ اور کس انداز میں نافذ کر سکتے ہیں، یہ اس انداز میں، یہ ساری باتیں جو اس میں بتائی گئی ہیں، بے شمار باتیں، یہ آپ اس میں پڑھیے گا ضرور، بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی کہ ایک عادل اور منصف حکمران اور جج کیسا ہونا چاہیے، کیسے آپ معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ قرآن ہمیں معاشرے میں ایک پرسکون اور اچھا اور بہترین ایک مثالی معاشرہ بنانے کی بھی تمام باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جو کہ افسوس کہ آج کچھ انگلش جو ممالک ہیں انہوں نے ان باتوں کو اپنا لیا اور اپنے معاشرے کو بہتر بنا لیا، کہ آج وہاں پہ ڈکیتیاں نہیں ہوتی، اتنے معاملات نہیں ہوتے جتنے ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، کہ جو غریب جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ غریب کو سزا دی جاتی تھی اور امیر کو کچھ نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں جو امیر بھی کوئی غلطی کرتا تھا، گورنر بھی غلطی کرتا تھا، تو اس کی پہلے پکڑ ہوتی تھی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے پکڑ کرنے کے لیے۔ بہرحال کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی، اسی طرح حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، تکبر، بخل اور ریاکاری، یہ جو ہماری ایک روحانی بیماریاں ہیں جو ہے نا، جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، تکبر کرنا، کسی کو اپنے حسن پر، کسی کو اپنے علم پر، کسی کو اپنی دولت پر تکبر آ جاتا ہے نا، کسی کو بخل، کنجوسی، کچھ لوگ کنجوسی زیادہ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی، اور ریاکاری کے اوپر اور اندر کچھ اور۔ تو یہ ریاکاری کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا شرک بھی ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، آپ کو پتہ ہے، چھوٹا شرک، اصغر شرک اصغر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اوپر اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات بیان کی گئی ہے کہ اپنے اندر سے جسمانی بیماریاں بھی دور کرو، اور جو یہ جو تمہاری روحانی بیماریاں ہیں
جس کی وجہ سے تمہاری روح کثیف ہو جاتی ہے، تمہیں کوئی قرآن پڑھنے کا یا دلوں پر مہریں جسے کہتے ہیں لگ جاتی ہیں، وہ والے معاملات ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ایسی نماز میں سکون نہیں ملتا، ذکر میں سکون نہیں ملتا، بوریت ہوتی ہے، تو کیونکہ ان کی روح کمزور ہوتی ہے، کثافت سے بھری ہوتی ہے، گند بلا سے۔ اسی وجہ سے گند بلا جب سانس چمٹا ہوگا تو وہاں پہ نور کبھی نہیں آئے گا، خوشبوئیں کبھی نہیں آئیں گی، محسوس ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں ان گندی غلاظت بھری بیماریوں کو اپنے سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے۔ آج جو لوگ جہاد کے انکاری ہوتے ہیں تو سورہ نساء میں جہاد کے حوالے سے تمام معاملات، جہاد یہ نہیں کہ نفس کے ساتھ صرف جہاد، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن باقی جہاد کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، کیسے زبان سے کیسے جہاد ہوتا ہے، تلوار سے کیسے جہاد ہوتا ہے، وہ بھی سارے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ کہ ہمیں ہمارے بڑے ایسے جرنیل ہوئے کہ جنہوں نے بیان کیا باقاعدہ کہ ہمیں امریکہ سے کہیں اور سے جا کے جہاد سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تو قرآن پاک میں جہاد سکھایا گیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ کہتے ہیں جناب جہاد والا بس چیپٹر جو ہے نا قرآن سے نکال دیں، جہاد والا چیپٹر قرآن سے نکال دیں، اور ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے جہاد والا چیپٹر قرآن پاک میں ہے بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی امن سے جہاد، امن سے اسلام پھیلا۔ بھائی جہاں پہ امن کی ضرورت تھی، اخلاق کی ضرورت تھی، وہاں سے اخلاق رحمت للعالمینی کی ضرورت تھی، وہاں پہ ویسے اسلام پھیلا۔ اور جہاں پہ تلوار کی ضرورت تھی وہاں پہ غزوہ بدر بھی ہوئی، غزوہ احد بھی ہوا، وہاں پہ غزوہ خندق بھی ہوا، کتنے بے شمار غزوات بھی ہوئے۔ پھر قاتل کے بارے میں اور ہجرت کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ بھی اس میں بیان کیے گئے۔ جب کوئی قاتل قتل کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ دیکھیں نا، عدلیہ کے حوالے سے تمام احکامات، پھر ہجرت کے حوالے سے احکامات، پھر نیک اعمال کرنے والوں کی شانیں بیان کی گئی ہیں، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، اور اس کے ساتھ گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ اگر تم گناہ کرو تھک جاؤ تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، میرے محبوب تمہارے لیے استغفار کریں گے، تمہارے لیے دعا کریں گے، تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، گناہ کرو تو مسجد میں آ جانا، گناہ کرو تو حدیث پاک اس میں لکھی ہوئی ہے باقاعدہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیے، تو جب ان کو ہوا اس چیز کا خیال تو وہ مسجد میں چلے گئے، اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا اور توبہ کرنا شروع ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ہم نے فرمایا یہ میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں اسی وقت اللہ سے ان کے لیے توبہ کرتا، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دینا تھا، کہ اس دور میں بھی صحابہ کرام